یا بچھونا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق سننے، حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحج کا ماہ مقدس ہم پہ سایہ فگن ہے اور اس کی بڑی فضیلت اسلام کے اندر بڑی برکات ہیں، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ محرم الحرام نئے سال کا ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو مشہور ہے، اور اس کے بعد کہ ماہ مقدس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، یعنی اسلام کی ابتدا بھی قربانی اور اسلام کے مہینے کے اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں ان تمام واقعات سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور پھر اگر ہم نے ایسی زندگی گزار دی کہ جس سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ جس زندگی کے اندر بندگی نہ ہو وہ زندگی آخرت میں شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر صوفیہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں بارہا بار عملی طور پر اپنی زندگی کو ایسے گزار کے بتایا کہ جس چیز کے لیے ہم تقدو کرتے ہیں وہ تو فقط کچھ سالوں کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اور لازم نہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ بھی حاصل ہو، بس وہ سال گزریں گے اور ہم گزر جائیں گے، یہ زمین یا آسمان یہ چاند یہ سورج وہیں پہ موجود رہیں گے اور ہم نہیں رہیں گے۔ حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، آپ تابعی بزرگ تھے، آپ نے حضور کا دور مبارک کو پایا لیکن حضور کے زیارت کے لیے نہ جا سکے، اور آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کی ہیں، اور وہ اتنے عبادت گزار تھے کہ اور تقوی کا یہ مقام تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جبہ مبارک امانتاً دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ جبہ ویسے کرنی کو دے دینا۔ آپ بتائیں کہ وہ کتنے بڑے مقام پر ہوں گے کہ جن سے ملنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھیجتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جب انہیں تم جبہ دینا تو پھر تم میری امت کی بخشش کی دعا بھی مانگنا، اور انہیں کہنا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری امت کو بخش دے۔ یعنی وہ اس پائے کے اللہ کے ولی تھے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ تعلیم دیتے ہیں، آپ جا کے ویسے کرنی سے دعا کروائیں۔ اور پھر ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ جو کھانا بچا ہوا لوگ پھینک دیتے تو آپ اسے اٹھاتے اور استعمال کرتے۔ ایک دفعہ آپ کچرے کے ڈھیر میں کھانے کو تلاش کر رہے تھے تو ایک کتا بھی وہاں پہ آیا اور وہ بھونکنے لگا،
وہ بھی تلاش میں تھا کسی چیز کی، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے تو کیوں بھوکتا ہے؟ میں تیرے آگے سے تو نہیں لیا، تو اپنا تلاش کر، میں اپنا کھانا تلاش کرتا ہوں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اسی وقت آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی تو آپ نے اس کتے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اویس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور کلمے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اویس ایک کتے تجھ سے بہتر ہے۔ اگر کلمہ نصیب نہ ہوا اور ایمان کی حالت میں اللہ نہ کرے میں نہ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کتے تم مجھ سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ کا معمولات میں سے تھے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جب سب لوگ سو جاتے تو آپ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے اے نفس، آج تو قیام کی رات ہے، پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے۔ اور دوسرا دن آتا تو پھر نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے کہ آج کا دن تو رکوع کا ہے اور پوری رات رکوع میں گزار دیتے۔ اور جب تیسرا دن آتا پھر نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے کہ آج کا دن تو سجدے کا ہے، تو آپ پوری رات سجدے میں گزار دیتے۔ اور اسی طرح اپنی زندگی کے معاملات کو آپ نے کیا کیا؟ گزارا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں، ہم سے فرض نمازیں پڑھنے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، نوافل، واجبات، سنن یہ تو الگ معاملہ ہے، ہم سے فرض جو ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے ہمیں وہ بھی پڑھی نہیں جاتی۔ تو پھر اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا کہ جب ہم سے فرض پورے نہیں ہو رہے تو پھر کوئی نفل کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کہ انسان کے جب فرائض پورے ہو جائیں پھر نوافل پڑھنے کی اس کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں، سنت پڑھنے کی اسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، تو ہم تو فرض سے بھی دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو قیام بھی نہیں کیا جاتا، ہمیں تو تلاوت کلام پاک پڑھتے ہوئے بھی خوفت ہوتی ہے۔ تو پھر یاد رکھنا کہ پھر ہماری زندگی کے معاملات میں دشواریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج میں گیا، اب فرماتے ہیں کہ اس دن حج پہ بہت زیادہ رش تھا لوگوں کا، اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، کیا اتنے لاکھوں لوگ حج پر آئے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوا یا کسی کا بھی نہیں ہوا؟ تو آپ رات کو سونے کے لیے جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو خواب میں آپ کو بشارت دی گئی کہ اللہ رب العزت نے سوائے ایک شخص کے سب کے حج کو قبول کر دیا۔ تو پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا اور باقی سب کا حج ہوا؟ تو خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ محمد بن ہارون بلخی ایک بندہ ہے، بلخ کا، بصرے کا رہنے والا ایک شخص ہے محمد بن ہارون، اس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی جتنے لاکھوں لوگ آئیں سب کا حج قبول ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح میں جب خواب سے بیدار ہوا تو میں سوچا کہ کون سا بدبخت شخص ہے کہ جس کا حج ہی قبول نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خیمے لگے ہوئے تھے کہ یہ بصرہ کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، شام کے لوگ یہاں پر ہیں، اس طرح الگ الگ جگہ پہ جب قیام کے لوگ تھے، آپ بصرہ کے لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے خیموں تک پہنچے۔ آپ پوچھا کہ تمہارے درمیان محمد بن ہارون بلخی نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ایک شخص ہے اور بہت عبادت گزار ہے، اور 24 سال ہو گئے اس حج کرتے ہوئے، 24 سالوں میں کوئی ایک دن، ایک سال بھی نہیں آیا کہ جس میں وہ حج میں نہیں آیا، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہے، اور جہاں پر وہ عبادت میں، تنہا عبادت میں مشغول ہوتا ہے، روتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اتنا لوگ اس کی عبادت کی اور نیکی کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ملنے کے لیے اس کے خیمے میں گیا تو میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم مالک بن دینار ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ اس کو میرے نام کا ہی پتہ ہے۔
میں نے کہا، پھر مجھ سے پوچھا کیوں آئے؟ تو میں نے کہا میں پوچھنے آیا تو اس سے پوچھوں گا تو نے کون سا گناہ کیا ہے، تو تیرے حج اللہ قبول نہیں کر رہا؟ تو کہنے لگا کہ جب اس نے میرا ہی نام بتا دیا کہ مالک بن دینار، اس سے فرسٹ ٹائم مل رہا تھا، تو میں نے کہا میں تو ایسے ہی آیا تھا دیدار کرنے کے لیے، ملاقات کرنے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جس کام کے لیے آئے تو اس کام سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں تم اس لیے آئے ہو نا، میرا حج قبول نہیں ہوا اس سال بھی؟ کہا کہ ہاں اسی لیے آیا۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا مجھے 24 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے، 24 سال میں طواف بھی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، گڑ گڑاتا بھی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آوازاریاں بھی کرتا ہوں، لیکن جب مقام ابراہیم میں آخری نوافل واپسی کے پڑھتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی ہر سال میرے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے اللہ کہتا ہے واپس جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا، اور میں ابھی واپس جانے کا وقت ہے اور آپ آئے ہو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ ہی نے مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ نے حج قبول نہیں کیا، میں 24 سال سے بات کو سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ آخر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تیرا حج 24 سال تو روتا بھی ہے، استغفار بھی کرتا ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ، یہاں تک میں نے دیکھا اس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا، معذور بھی تھا۔ تو میں نے کہا اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تیرے حج کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس نے کہا کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری بوڑھی ماں تھی اور میرے پاس مال کثیر تھا، اور میں عیاشیاں شراب نوشی کے اندر مشغول رہتا، اور یہاں تک کہ میں شراب پیتا میری ماں روکتی، لیکن پیسے تھے۔ یاد رکھنا کہ شراب وہی شخص پیتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں۔ اب جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو نا، وہ سوچے گا روٹی کیسے پوری ہوگی۔ جو جتنے لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، جو عادی ہو جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ شروع میں جو شخص شوقیہ نشہ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس پیسے فالتو ہوتے ہیں، اللہ اور دے رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، کوئی چرس پی رہا ہوتا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر شیشہ پینا بھی، شیشے پینے کا بھی ایک نشہ ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ نشہ اتنا خطرناک ہے، اگر کوئی شخص ایک کش اس شیشے کے لگاتا ہے، جو فلیور ہوتے ہیں الگ الگ فلیور ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک کش اس فلیور کا لگاتا ہے تو 1000 سگریٹ مکمل پئیں جتنا نقصان 1000 سگریٹ پینے سے ہوگا، خالی سگریٹ، اور وہ اتنا نقصان ایک کش اس شیشہ پینے کا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے شوقیہ پی رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نے ان کو دیا، اس لیے کیا اولاد کو سب کچھ دو، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان کو دیکھو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو سونے کے چمچ میں کھلاؤ، چاندی کے بیڈ پہ سلاؤ، اعلیٰ ریشم سے مزین، سونے کی تاروں سے مزین آپ اس کے کپڑے سلاؤ، اعلیٰ قسم کی امپورٹڈ جوتی پہناؤ، لیکن اپنی آنکھیں شیر والی رکھنا۔ یہ نہ سب کچھ تو دے رہے ہو لیکن تربیت نہیں کرے تو تمہارا اس اولاد کو فائدہ نہیں۔ بچے پالنا تو ہم سے بہتر جانور پال رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پل بھی جاتے ہیں، تو بچہ پالنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اس کی تربیت ہے۔ اصل جو اللہ رب العزت نے کہا کہ اولاد کی نعمت کسی کو دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان کو سب لاڈ بھی اٹھائے، خیال بھی رکھے، اور بیجا اس کے ساتھ سختی نہ کرے، لیکن اس کے شیر کی نگاہ دیکھے، شیر کی۔ ہم بلی کی نگاہ رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ تو مہربان ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس قرآن کی ایک ایک لفظ پہ اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ اللہ تو مہربان ہے، اللہ نے ہمیں دے دیا، اب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں تحفے دے رہا ہوں، اب تم نے اسے کیسے حاصل کرنا ہے اور کیسے اس کو سنبھالنا ہے اور کس طرح اس کی تربیت کرنی ہے اور کیسے اپنی آخرت کو مزین کرنا ہے اور جنت کا باغ بنانا ہے، یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں ہم تھوڑا لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ جس نے بگڑنا ہو تو وہ تو بگڑے گا ہی، لیکن تھوڑا سا ہم اس بارے میں خیال کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا، ہماری اولاد کو اچھا بنا۔ ہم اللہ جو اولاد دی ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں قاری صاحب اللہ اس سے بہتر مہر دے اس کو، یہ روز چوریاں کرتا ہے، کبھی کسی گھر میں گھس جاتا ہے، اس نے ہمارا ناک میں دم کر لیا، ہماری عزتوں کو اس نے رون ڈالا ہے، اس سے بہتر یہ پیدا ہی نہ ہوتا، پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ یہ ماں باپ کہہ رہے ہیں اولاد کے لیے، کیوں؟ وہ اولاد اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن۔ تو اللہ سے
تو اللہ سے دعا کریں. اللہ رب العزت بھی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ رب العزت بھی راستوں پہ لگانے والا ہے. تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جب یہ دجالی دور ہے اور معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، ماحول خراب ہے، تو آپ احتیاط کریں اپنی اولاد کو. اب ان کے دوستوں کو دیکھیں وہ کیسے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھیں وہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. میرے پاس تو اکثر ہی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد رات 11 12 1 بجے آتی ہے. میں نے پوچھا بھائی کہاں ہوتی ہے؟ کہا پتہ نہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ باپ لگتا ہے وہ ہے جو آپ کے گھر میں آتا ہے، جس کو آپ نے پیدا کیا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی 12 بجے آ رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بتاتا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اصل میں اس کو لاڈ کی وجہ سے بچہ ہمارا باہر گھوم کے آ رہا ہے. باہر وہ کہاں گھوم رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ اسے دیکھیں، اس کو ایک شیڈول دے دیں، اس کی وہ پابندی کرے گا. جب عادت بن جائے گی نا اس کی، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر. یہ آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی. ورنہ بچے پالنا مشکل نہیں ہے. ہم سے اچھے بچے کون پالتے؟ جانور. آپ دیکھیں بڑے بڑے ہاتھی کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے، بھینس کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ اصل مقصد اللہ کی جو نعمت ہے اس کی قدر کرنا ہے، اس کی تربیت کو کرنا ہے. تو اس سے پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں شراب کے نشے میں اتنا لت تھا کہ میری عیاشیاں کے چرچے تھے اس زمانے کے اندر. یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو میں نے شراب کے نشے میں عصر کے وقت گھر پہ آیا اور میں نے اپنی امی کو کہا روٹی دو. امی تاندور میں روٹی پکا رہی تھی تو میری امی نے میری بےزتی کی کہ کہا کہ ایک تو روزہ نہیں رکھتا، دوسرا تو شراب پیتا ہے، اور تیسرا تو روزے کی ادب بھی نہیں کرتا بھی تو روٹی مانگ. شرم تجھے نہیں آتی؟ کہا میں نشے میں تھا. مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ مار لیا. جب تھپڑ مارا تو میری والدہ کمزور تھی، وہ تاندور میں گر گئی. میں نشے میں تھا، لوگوں نے مجھے پکڑا، ایک شور پھیل گیا، لوگ جمع ہو گئے. میں نشے میں تھا، بے ہوش ہو گیا. دوسرے دن جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری بیوی جا رہی ہے. میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ جب نشہ اترا اس نے کہا تم کہاں جاتی ہو؟ کہا میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی جو اپنی ماں کا قاتل ہو. کہا ماں مر گئی؟ کہا کیسے مری؟ کہا تو نے مارا تھا، تو نے مارا اسے. جب تو نے اسے مارا وہ تاندور میں گری، وہ جل گئی، اور اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ اسے میرا منہ نہیں دکھانا، میں اس سے ناراض ہو کے جاتی ہوں، تم اسے میرا منہ نہیں دکھانا. اس کو دفنا دیا گیا. وہ کہنے لگا مجھے اتنا افسوس ہوا. آج بھی میں آپ سے بات کروں، آج بھی ہمارے ماں باپ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں. ہمیں غصے کی حالت میں بہت سی باتیں نکل جاتی، نہیں کرتا میں، وہ کرتا ہوں، ہم بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. یاد رکھنا وہ خاموش رہتی ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اف لکما، کہ اللہ کہہ رہے اپنی ماں کے سامنے اف بھی نہ کہو. ماں باپ کے سامنے کہ تم اف کہو گے نا وہ سمجھے کہ پتہ ہی میری بیٹی. ماں اولاد کی اتنی محبت کیا نام ہے اولاد کے ساتھ والدین کی ہوتی ہے. اور قرآن پھر کہتا ہے کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو کہا کہ جب تم اف کہو گے تمہارے، تب ان کے سامنے آپ ان کی انکار کرو گے، وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا. جب رب ناراض ہو گیا پھر تم سجدے کرو، تلاوتیں کرو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، اللہ پھر قبول نہیں کرے گا. پھر افسوس کرو، شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو، پھر وہ جنت والا معاملہ ختم ہو گیا. کہا کہ جب مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا مجھے بہت غصہ آیا. کہا کہ جب مجھے افسوس ہوا تو میں نے اسی وقت اسی ہاتھ کو کلاڑے سے کاٹ لیا جس نے اپنی ماں کو مارا تھا، وہ کاٹ کے پھینک دیا. اور میں نے سارا مال اللہ کے نام میں صدقہ کر لیا، سارا مال صدقہ کیا، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. اور دینے کے بعد میں اللہ کے گھر میں آتا، توبہ کرتا، نماز پڑھتا، لیکن وہ ایک خلش تھی، ایک افسوس تھا. اور کہا کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، روزہ رکھتا، قیام کرتا، تلاوت کرتا، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں تھا. اور میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا کہ شاید اللہ معاف کر لے. لیکن جب حج کا اختتام ہوتا اور جب حج پر لوگ واپس جا رہے ہوتے، میں سوچتا کہ شاید اس سال اللہ معاف کرے گا. لیکن ہر سال کے آخر میں جاتے وقت اللہ کسی کو بھیجتا اور کہتا کہ اے محمد بن ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں کیا، جا چلا جا، تو آ گھوم لے خانہ کعبہ کے. حضور نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضور نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، کتنی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. کتنا؟ 1,00,000 نماز کا. تو کہا وہ خانہ کعبہ میں 24 سال آتا تھا. نمازیں کتنی بڑی ہوں گی لیکن ایک بھی نماز اللہ قبول. اللہ کا چلا جا. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا. میں نے کہا تو بڑا بدبخت ہے، اللہ صحیح کر رہا تجھے عبادت کو قبول نہیں کہا، تو بڑا بدبخت اللہ رب العزت کا مجرم ہے.
میں نے اسے ڈانٹا، اسے برا بلا کہا اور اس کو ڈانٹ کر چلا گیا، اور یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا، تو جب میں رات کو سویا تو اللہ کے نبی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو نے اسے مایوس کیوں کیا؟ تو نے اسے کیوں مایوس کیا؟ تو نے اسے کیوں ڈانٹا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا بدبخت آدمی ہے، اس نے اپنی ماں کے ساتھ اسے قتل کیا ہے نشے میں، اور بعد میں توبہ کرتا پھرتا، اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا، سب اعمال تو غارت ہو گئے۔ کہا اے مالک بن دینار، روز قیامت اس کی بخشش بھی ماں کی وجہ سے ہوگی۔ کہا کیسے ہوگی؟ کہا کہ جب یہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی ماں پوچھے گی کہ یا اللہ اس سے پوچھو، مجرم ہوگا کہ یا اللہ اس سے پوچھو میرا قصور کیا تھا، اس نے مجھے کیوں جلایا، مجھے کیوں قتل کیا، اور مجھے کیوں اس نے آگ میں ڈالا، یا اللہ میرا قصور پوچھو اس سے۔ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو رب تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے آگ میں ڈال دو۔ فرشتے اسے پکڑیں گے، حضور فرما رہے ہیں کہ فرشتے اسے پکڑیں گے اور پکڑ کر دوزخ کی آگ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے اسے آگ میں لے کے جا رہے ہوں گے، وہ پلٹ پلٹ کر ماں کو دیکھے گا، اماں مجھے جلا رہے ہیں، اماں مجھے مار رہے ہیں، اماں مجھے آگ میں پھینکنے کے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا تو اب حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا تو ماں بھی تڑپ جائے گی، کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ بھلے اس نے مجھے مارا تھا لیکن میرے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالنا۔ محبت دیکھے ماں کی، کہا میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالنا، بھلے اس نے مجھے وہ کیا، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں معاف کرتی ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کر لے۔ حضور نے فرمایا اس روز قیامت اس کی ماں کی سفارش سے اللہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس بات کو بھی رکھیں کہ ہم ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور بعد میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بعد میں شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، بعد میں رونے اس آنسو سے کوئی فائدہ نہیں، بعد میں آوازاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اسی وقت ہے جب وقت پر کام ہو، جب وقت کے اندر ہم کوئی کام کریں گے تو اسی کے اندر اللہ رب العزت ہمیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے تو یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی اتنی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں جتنا پانی کا بلبلا، کتنا پانی وہ اٹھا اور ختم ہو گیا، بس زندگی ہماری اتنی ہے، ہم اٹھیں گے اور ختم ہو جائیں گے، پھر آخرت کا معاملہ ہے، کروڑوں سال کی زندگی، اربوں سال کی زندگی، یہ تو ہزاروں سال یا ہزاروں کے، یہ سینکڑوں دنوں کی بھی نہیں ہے، یہ 50 سال ہی پتہ نہیں پورے ہوتے کہ نہیں ہوتے، لیکن وہ 50,000 سال کا ایک دن، اس میں اگر پھنس گئے تو پھر ہمارے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو، اب دیکھیں انسان رب تعالیٰ اگر کسی سے دنیا لیتا ہے، صوفیہ کیا فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جب کسی سے دنیا لیتا ہے تو پھر اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا لے رہا ہے وہ محتاج ہو، نانا، رب کسی سے دنیا لے کے اسے اپنے قریب کرتا ہے، اسے دنیا سے دور کرتا ہے۔ وہ جب دنیا سے دور ہوتا ہے رب کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کے اوپر اپنی برکتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ہم دنیا کے اندر حلال رزق کمائیں۔ حضور کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حلال رزق کمانے والا کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، عبادت کا زمر میں آیا ہے، عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جو شخص اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ عبادت حصول رزق حلال، عبادت عین عبادت کا کہ کسب حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ بولے کہ نہیں میں سب کام چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے تسبیح لے کے اللہ اللہ کروں گا، نانا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، اللہ رب العزت تجھے انسان بنایا، دنیا کے معاملات دیے، تو دنیا کے اندر رہ، دنیا کے معاملات کر، دنیا کے ساری چیزیں ہینڈل کر، لیکن دنیا تجھ میں سما نہ جائے، دنیا کا تو نہ ہو جائے۔ ہم عارضی زندگی کے اندر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نانا، سب کچھ چھوڑنے کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر رہے اور دنیاوی معاملات کر، اور نماز کے ٹائم نماز پڑھ، عبادت کے ٹائم عبادت کر، اور کام کے ٹائم کام کر۔ رب تعالیٰ اس سارے عمل کو، اگر تو دنیا کا کام بھی کر رہا ہوگا، روزی کما رہا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، جتنے گھنٹے تو کام کرے گا اللہ رب العزت اتنے منٹوں کے اوپر بھی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
ایسے نہیں آپ کو یہ رہبانیت کے بارے میں حضور نے منع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں عیسائی لوگ جو تھے وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف نہ شادی کرتے تھے نہ کوئی کام کرتے تھے، بس وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا کہ میں نے رہبانیت سے منع کیا کہ تم دنیا کے اندر بھی رہو، دنیا کے کام بھی کرو اور دنیا کے اندر سارے معاملات بھی کرو اپنے وقت۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو اس کے وقت پہ مقررہ پر فرض کیا۔ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کے ٹائم پڑھ کر پورا دن فارغ ہے، سمجھا نہیں بات؟ زور کے ٹائم زور کی نماز پڑھے، تو کہا کہ جب وہ اپنے وقت پہ اپنا کام کرے گا رب تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دے گا، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکتیں ڈال دے گا، اس کے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور برکت ہو۔ یاد رکھنا، جو شخص نماز نہیں پڑھے گا اسے کبھی بھی برکت نہیں ملے گی، وہ کبھی برکت کو حاصل نہیں کر سکتا، اسے کبھی برکت مل بھی نہیں سکتی۔ وہ اگر دن کا لاکھ روپیہ کمائے گا اس میں وہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ دیکھو کثرت میں برکت نہیں، برکت جو ہے وہ قلت میں بھی ہوتی ہے، کم میں بھی برکت ہو تو اللہ رب العزت برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ دیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو ایسے گزاریں، ایک شیڈول بنائے۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے لیکن کام کے ٹائم 8 بجے 9 بجے اسے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں پہنچے افسوس کرتا ہے آج کی دیہڑی کٹ گئی، آج مجھے تنخواہ نہیں ملے گی، اگر مسلسل چھٹیاں کروں گا مجھے وہ کام سے نکال دے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر کوئی دن مسلسل 10 دن چھٹیاں کرے تو وہ جو اس کا مالک ہے ایک دن کہتا جا بھائی تو نے کام چور ہڈ رام ہے، جا کام کر، ایسے ہی ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی زندگی کے اندر کتنی نمازیں نہیں پڑھی، دن میں اللہ سے کتنے غافل ہوئے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے نہ ہوا روکی، نہ پانی روکا، نہ رزق روکا، نہ نیند روکی۔ ورنہ اللہ چاہے تو تمہیں نیند بھی لے لے، نیند تم سے چھین لے، تم تو پاگل ہو کے مر جاؤ گے۔ اللہ تم سے ہوا چھین جائے تم تو کیا نام ہے بغیر ہوا کے مر جاؤ گے، اللہ پانی لے لے تم پیاس سے مر جاؤ گے۔ لیکن اللہ کوئی نہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا سیکھنے کی جگہ، تو جو کچھ کر بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو اس لیے آخری بات کر کے بات ختم کروں گا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک قائم رکھیں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو ایک شیڈول، ایک وقت مقررہ کریں۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ جو بندہ شیڈول کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے کبھی کیا نام ہے شرمندگی نہیں ہوتی، اسے پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو ایسے ہی گزرتا ہے لاوارثوں کی طرح پھر اسے کہیں بھی ٹھکانہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔